حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا، اکثر علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آج ان کا تعارف کرا دوں، تاکہ جب بھی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، حدیث کے امیر المومنین ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دور جاہلیت کے اندر آپ کا نام عبد الشمس تھا، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ نصیب ہوا، حضور کی غلامی نصیب ہوئی، تو حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام نامی، اسم گرامی عبد الرحمن رکھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر گلی میں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کی بغل کے اندر بلی کا بچہ دیکھا کہ آپ بلی کے بچے کو آپ نے اٹھایا، وہ اسے پیار کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے فرمایا، یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ بلی اٹھائی ہوئی ہے۔ عربی کے اندر بلی کو ہریرہ کہتے ہیں، ابو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ تو آپ کے منہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے، آپ کے لب مبارک سے محبت سے حضور نے فرمایا، اے بلی والے۔ تو اگرچہ نام تو تھا آپ کا عبد الرحمن، لیکن حضور کی زبان سے محبت سے ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرما دیا، ابو ہریرہ بلی والے۔ تو آپ کو حضور کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہوا یہ نام اتنا پسند آیا، تو کوئی آپ سے پوچھتا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ وہ والا نام، اصل نام عبد الرحمن نہ بتاتے، بلکہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، لب مبارک سے محبت سے نکلا تھا ابو ہریرہ، ہر کسی کو اپنا یہی نام بتایا کرتے۔ تو اب ابو ہریرہ کے نام سے آپ اتنے مشہور ہوئے، اب آپ کے اصل نام سے اکثریت طور پر واقف نہیں ہوتے، اکثر طور پر علماء جانتے ہوتے ہیں کہ جو احادیث کا سبق جن نے مستقل طور پر پڑھا ہوتا ہے ان کو تو علم ہوتا ہے، لیکن عوامی سطح کے اوپر جناب ابو ہریرہ کا اصل نام سے کوئی واقف نہیں ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا۔ تو آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر تو بہت عرصہ بعد میں آئے، آپ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کی تعداد کثیر تعداد ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ حضور کی غلامی کے اندر تو بہت عرصہ بعد میں آئے، بڑا کم عرصہ حضور کی غلامی میں آپ نے گزارا ہے، لیکن آپ جو ہے نا احادیث کے اتنے ماہر ہیں، بہت زیادہ احادیث آپ نے روایات کی ہیں، سب سے زیادہ جنہوں نے احادیث روایت کی ہیں نا ہم تک، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال ہم تک جو پہنچے ہیں نا، ان میں سے سب سے زیادہ جو روایت کرنے والے صحابی ہیں نا ان کا نام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کے اندر سب سے زیادہ انہوں نے احادیث کو بیان کیا ہے، ہم تک سب سے زیادہ احادیث انہوں نے پہنچائی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ اسلام تو بڑا بعد میں لے کر آئے، لیکن یہ احادیث اتنی زیادہ آپ سے مروی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کئی صحابہ جو ہے نا وہ تاجر تھے، کئی جو ہے نا وہ زمیندار تھے۔ تو آپ فرمایا کرتے کہ جناب جو تاجر ہوتے وہ اپنی تجارت کرنے کے لیے بازاروں میں جاتے، جو زمیندار ہوتے وہ اپنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمینوں میں چلے جاتے۔ میں نہ تاجر تھا نہ زمیندار تھا، میں بس نوکر سرکار تھا، میں حضور کی غلامی میں رہنے والا تھا ہر وقت۔ تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا کہ کوئی حضور کی بات مجھ سے رہ نہ جائے، حضور کے لب جب ہلیں تو میں حضور کی غلامی میں کھڑا ہوں۔ اور پھر کتنا حضور کے ساتھ رہے یہ اصحاب صفہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلباء کے لیے ایک چبوترا قائم فرمایا جس کو کہتے ہیں صفہ، تو اس کے اندر اکثر جو صحابہ ہوتے تعلیم پڑھنے کے لیے آتے وہ اس مقام پر ٹھہرے تھے، ان کا گزر بسر وہاں پر ہوتا۔ تو یہ جو پہلا مدرسہ قائم ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا مدرسہ قائم فرمایا، اس کے یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور کے ساتھ یہ کتنا رہتے، کتنا ان کو حدیث کا شوق کتنا تھا، کتنا علم پڑھنے کا ان کو ذوق تھا۔
کہ اگر ان کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ شدت کی بھوک لگی ہوئی ہوتی نا، تو اس خوف سے روٹی کھانے بھی نہیں جایا کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھانا کھانا چلا جاؤں، پیچھے سے کوئی حضور فرمان جاری کرے اور میں اسے محروم ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ شدت کی بھوک تھی، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے کے حالات کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان کی چہرے سے جو ہے نا نقاہت، کمزوری اور بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو بھوک لگی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل مجھے بھوک لگی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کھانا کھانے کسی کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ یہ سامنے جناب عباس کا گھر ہے، آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ساتھ ہی حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہے، آپ ادھر چلے جاتے، یا اور کئی صحابہ کے ارد گرد گھر ہیں، آپ وہاں تشریف لے جاتے، کوئی بھی آپ کو کھانا دے دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہو سکتا تھا، میں کسی کے گھر چلا جاتا تو کھانا مل جاتا، لیکن میں اسی خوف سے کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے نہیں گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھانا کھانے کے لیے جاؤں، پیچھے سے حضور کا کوئی فرمان جاری ہو اور میں اسے محروم ہو جاؤں۔ یہ اتنا شوق ہوتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور ایک مرتبہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کئی مرتبہ آپ کو دورہ ہو جاتا، بے ہوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ جہاں پر عام طور پر صحابہ کرام کی آمد و رفت تھی، کہ کوئی میرے اثرات کو، میرے حالات کو دیکھے گا تو کھانا، میرے تاثرات، میرے دل کی بات کو سمجھ جائے گا، مجھے کوئی کھانا دے گا۔ تو اب وہاں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے قرآن پاک کی نا ایک آیت کریمہ پوچھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے ضرورت نہیں تھی، مجھے علم تھا، لیکن میں نے اس نیت سے پوچھا قرآن پاک کی آیت کے متعلق کہ میری آواز کی کپ کپاہٹ، میری آواز کی کمزوری کو وہ سمجھیں گے تو میرے دل تک پہنچیں گے کہ ان کو بھوک کی شدت ہے، مجھے ساتھ لے جا کر کھانا کھلا دیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وہ جلدی میں تھے، تو میرے سوال کا جواب دے کر فوراً چلے گئے، میرے اندر کی بات کو نہ سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہیں ٹھہرا رہا، کچھ دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی ایک جان بوجھ کر مسئلہ چھیڑا کہ ان سے یہ مسئلہ پوچھوں گا تو یہ میرے دل کی بات کو سمجھ جائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر وہ مسئلہ پوچھا، تو وہ بھی جلدی میں تھے، تو فوری طور پر وہ جلدی میں میرے سوال کا جواب دیا مختصراً، اور وہ بھی تشریف لے گئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پریشان، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اصحاب صفہ تو وہ تھے کہ جن کو کئی دن جو ہے نا وہ کھانا میسر نہ ہوتا، کئی دن تک کھانا میسر نہ ہوتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آج تو مدارس کے اندر اگرچہ عام روٹین سے ذرا کھانا ہٹ کر ہوتا ہے، عام روٹین جو ہم گھروں کے اندر کھانا کھاتے ہیں، مدارس کے اندر اس قسم کا کھانا نہیں ہوتا۔ کوئی عام آدمی، عام نارمل عام زندگی گزارنے والا شخص جو ہے نا ایک ہفتہ مدرسے کا کھانا کھائے نا، تو اس کو اگلا ہفتہ کم از کم جو ہے نا وہ ایک ہفتہ ہسپتال میں رہنا پڑے گا اپنے معدے کے علاج کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے دین کے جو طلباء ہوتے ہیں اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر ایسی سبزیاں بھی شوربے والی پکتی ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی عام زندگی کے اندر نہیں کرتے کہ یہ چیز بھی شوربے والی بن سکتی ہے۔ تو مدرسوں کے اندر تو مطلب جیل والے کھانے کے اندر اور مدرسے کے کھانے کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود جن کو ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے نا، وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مصائب کو برداشت کرتے ہیں، تو پھر کہیں جا کر یہ آپ کے سامنے کوئی تیار ہو کر یہاں مصلی تک پہنچتا ہے۔ یہاں مصلی تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یہ بڑی تکلیفیں برداشت کر کے آتے ہیں۔ اور جو سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، کالجوں کے اندر پہنچتے ہیں، ان کے پاس تو پھر بھی ایک لالچ دل کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ڈگری ملے گی تو اتنے لاکھ روپے ہماری تنخواہ لگ جائے گی۔ اور یہ جو مدرسے کے اندر پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ لالچ بھی نہیں ہوتا، ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جب یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کر باہر نکلیں گے تو ہمیں کچھ نوکری بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اگر ملے گی بھی صحیح تو وہ بھی 10-20 ہزار سے اوپر ان کی تنخواہ مسجدوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتی۔ مدارس کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر بھی کوئی 10,000 تنخواہ کے اوپر کوئی، ہم دکان کے اوپر چھوٹا سا وہ جو شیدہ میدہ کھڑا کرتے ہیں نا چائے لانے والا، تو اس کی بھی 8-10 ہزار تنخواہ اس کی بھی ہوتی ہے۔
اور ایسے ایسے مدارس موجود ہیں کہ جہاں پر کئی کئی سال سے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، اور آج کے اتنے مہنگائی کے دور کے اندر بھی ان کی تنخواہ صرف جو ہے نا وہ 10,000 روپے ہوتی ہے، اور اسباق وہ اس سے بھی اوپر لیول کے پڑھاتے ہیں، جو عام طور پر سکولوں کے اندر جو ماسٹر پڑھاتے ہیں نا 1.5 لاکھ روپے وہ اسباق پڑھانے کی تنخواہ لیتے ہیں، 1.5 لاکھ روپے، جو 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کر جو ہے نا وہ سکولوں کالجوں کے اندر پڑھاتے ہیں نا، ان کے بچے پھر بھی اکیڈمی رکھ کر ٹیوشن کے ذریعے اپنے امتحانات کی تیاری کراتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر جو 10,000 روپے تنخواہ لے کر استاد پڑھاتا ہے نا، تو پڑھنے والے طالب علموں کو کسی قسم کی ٹیوشن کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود اتنا پڑھا دیتا ہے 10,000 تنخواہ لے کر، اتنا مخلصانہ محبت کے ساتھ طلباء کو پڑھاتا ہے کہ ان کو کسی سے پوچھنے کی ٹیوشن رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دروازے پر کھڑے ہیں، اتنی دیر کے اندر حضور اندر سے تشریف لائے۔ اب حضور تو ہمارے دل کی بات بھی سمجھنے والے ہیں، حضور تشریف لائے تو حضور نے چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ جناب ابو ہریرہ جو ہے نا یہ بھوک کی وجہ سے یہاں پر کھڑے ہیں، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے۔ حضور نے فرمایا، آتے ہی پوچھا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بالکل۔ تو حضور نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر جب حضور لے کر گئے تو صرف گھر کے اندر ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ چلو جاؤ، جتنے تمہارے کلاس فیلو ہیں نا صفحہ کے، وہ سارے کے سارے بلا کے لے آؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو دودھ کا پیالہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ چلو آج میرا پیٹ بھر کے دودھ مل جائے گا، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ جاؤ سارے اصحاب صفحہ کو بلا کے لے آؤ، تو اب ٹوٹے بجے قدموں نال جا بھی رہے سن، دلے سوچ رہے سن ایک دے سارا پیالہ ہے، میں تو سمجھا سی کہ میرا پیٹ بھر جائے گا، اے دے ہن 70 میرے کلاس فیلو نے اصحاب صفحہ نے، تے 70 طالب علموں نو ایک دودھ دا پیالہ کتنا ایک آئے گا؟ آدھی آدھی گھٹ بھی کوئی نہیں آنی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کر بلا کے لے آئے، کیونکہ حضور کا حکم تھا، بلا کر لے آئے، سارے صحابہ آ گئے۔ اب پھر بھی دل کے اندر امید تھی کہ چلو پہلے نمبر میرا آئے گا تو میں جی بھر کے پی لوں گا، بچتا ہوا باقی پئیں گے، لیکن جب وہ سارے صحابہ کرام سارے اصحاب صفحہ آ گئے تو حضور نے جناب ابو ہریرہ کی ڈپٹی لگا دی، ابو ہریرہ ان سب کو پلاؤ ذرا اپنے ہاتھوں سے، ان سب کو پلاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ترتیب وار لائن کے اندر کھڑے تھے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا کہ جناب آپ پئیں، نوش فرمائیں۔ تو اب ایک نے پیا، 2 نے پیا، 3 نے پیا، 4 نے پیا، 70 صحابہ نے پی لیا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سارا وہ پیالہ گھوم کر میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا تو دودھ کے اندر تو کوئی کمی بھی نہیں تھی، بلکہ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر ہو گیا کہ جب میں نے ان کو دودھ ان کے ہاتھ میں پکڑایا تھا اس وقت زیادہ تھا کہ جب انہوں نے پی لیا ہے ان سے سب سے پیالہ گھوم کر میرے پاس آ گیا کہ اب زیادہ ہے۔ تو اب جب میرے پاس پیالہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہن جی بھر کے پی لے، جتنا پینا ہے پی لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دودھ پی کر حضور کی بارگاہ میں وہ پیش کیا، حضور نے فرمایا کہ ایک بار اور پیو، تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا زور ہور لایا، تھوڑا سا اور پی لیا، تو جب میں پھر پیٹ بھر گیا تو پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پی لو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میں حضور کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اب میں گنجائش اب میری پوری ہو گیا، اور میرے پیٹ کے اندر اب گنجائش نہیں اور پینے کی، میں بس میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا منہ مڑ گیا، کہ ایک پیالہ اور 70 افراد نے پیا اور پھر بھی ختم نہ ہوا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک کے ساتھ لب مبارک کے ساتھ لگا کر وہ پیالہ نوش فرمایا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ حضور کا ایک ایک فرمان سننے کے لیے اتنی کوشش کرتے، اپنا کھانا تک چھوڑ دیتے، حضور کی خدمت میں رہتے۔